معزز حضرات، اجازت ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات، سب تو پہلے میں مخاطب ہاں جڑے اس پاکیزہ دربار دے وچ میرے سامنے چٹے سروں والی شخصیات، سفید والا والی شخصیات، سفید ریش، عمر رسیدہ، میری مراد ہے جڑے بزرگ میری قوم اور ملت دی عزت اور وقار تشریف فرما دیں۔ پھر اس تو بعد میں مخاطب ہاں میرے قوت بازو، میری قوم اور ملت دا زور کمر، ماتم داران شہزادہ علی اکبر، میری مراد ہے میری ملت دے نوجوان حسین چہرے، یہ جڑے نوجوان چمکتے چہرے اس اجتماع دے میرے سامنے تشریف فرماؤ۔ پھر میں دیکھ رہا دیوار دے نال میرے قریب دائیں بائیں سامنے بہت سارے کم سن بچے تشریف فرمانے، چھوٹے چھوٹے بچے، میرے مستقبل دے ہون والے بہترین انسان مسلمان تے عزادار، اور پس پردہ میریاں بھینی، بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، میری عزت و آبرو، میری قوم اور ملت دی عزت و آبرو، جتھے جتھے تشریف فرماؤ میں فقیر دی حسب عادت، حسب معمول بڑے ادب و احترام نہ درخواست ہے کہ ایک بار پورے خشوع و خضوع دے نال، شوق اور شغف دے نال، محبت، خلوص، عشق اور جذبات دا مظاہرہ کردی ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت اطہار دی پاک ذات ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو۔ ممنون ہاں جڑے تشریف فرماؤ، گو کہ وقتی طور پہ میں وقتی طور پہ اس وقت اجتماع میرے سامنے مختصر ہے، اس سے بھی شک نہیں، لیکن تھوڑے چہرے دا دیدار کرنے تو بعد اپنی زندگی دے تجربات اور مشاہدات دی روشنی اگر یہ آکھاں کہ مجمع مختصر ہون دے باوجود منتخب بھی ہے، ذرا جسمانو جھنجوڑو، میں چاہنا کہ متصر ہو جنہی میں گل آکھاں اس دا کوئی ریاکشن، اس دا رد عمل بھی میرے تک تھوڑی طرفوں پہنچے۔ بس گزارش ہے جڑے چند حضرات کسے بشری تقاضے نو پورا کرنے واسطے اٹھے نے، انہاں سب دی یقینی واپسی دی میں ضمانت دینا، اور یاد رکھو میں جذبات دی روت پہ کہ کدی یہ گل نہیں کیتی، میری زندگی دے تجربات دا نچوڑ ہے، میرا ایمان ہے میں کدی مومن دے خلوص سے شک نہیں کیتا، میں مومن دے خلوص سے شک کرنا حرام سمجھنا میرے مرشد نے جی۔ مومن کدی مجلس نو کانڈ نہیں دینا، چونکہ فطرت انسانی دا تقاضا ہے تھکن، اکتاہٹ، بھوک، پیاس، نیند، دیگر بہت ساری چیزاں کہ اللہ دی ذات پاک نے انسان نے اس فطرت کی ودیت فرمایا ہے جو تقاضا کر دینے۔ ہن جیڑی میں گل آکھ رہا ہے منو بابا جی دا بھی انتظار ہے، ذرا منو ان دا حوصلہ ہے میرے سامنے رہ۔
تو جڑے حضرات تشریف فرماؤ تسی ایک دفعہ زینت مجلس سمجھ کے ہر گناہ دا ازالہ تصور کر کے اور عبادت اولا سمجھ کے پرجوش ہر بندہ اپنی زبان کھولے اور ایک ایسی پرجوش صلوات پڑھو کہ لطف آ جائے بلند آواز میں۔ میں مجلس ابتدائی قصیدہ تو کرنے ہوں گر قبول افتد ہے عزت و شرف، صرف یہ ہے کہ اگر میری کیتی ہوئی گل دا دل لطف آوے ذہن قبول فرماوے تو پھر نظر مولا نیاز حسین زبان ضرور جواب دے وے، زبان بخل نہ فرمائے۔ میں یقین دلانا کہ مجلس حسین تھوڑا بولنا سین بطول نو بڑا پسند ہے اور یہ عبادت شامل ہے، یہ ضائع نہیں۔ ویسے بھی میرا تھوڑا ایمان ہے کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے۔ ذرا جاگو ذرا جاگو، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ اور میری تلقین ہے، میری گزارش ہے، میری درخواست ہے کہ اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے، کیوں؟ یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو زبان دیتا ہے۔ ایک نعرہ سناؤ علی دے نام دا۔ تواڈی تمام تا توجہ نو مبذول کرنے واسطے ہن تسی بول بھی پئے ہو، کھڑ گئے ہو، تواڈے چہرے تے میں دیکھ رہا نور ہے۔ اور ہن میں ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد فوراً قصیدہ کہ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو۔ جاگو ذرا، گردن ہلدی نہیں دیکھنا چلتا، زبان بھی دیکھنا چاہنا، زبان دے ہم نوائی کرے۔ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو، ارے کتنا کم بخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو۔ جاگو جاگو جاگو، بہت خوبصورت سماعت، تسی میرا حوصلہ بلند کر دیتا ہے، میری صحت تو سب حال کر دیتی ہے کہ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو، کتنا کم بخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو۔ اور ہم سے مراد جتنے روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں، علاوہ ازیں میری قوم کا ہر فرد مراد ہے بشمول میرے فقیر کے، کہ ہم اسی واسطے ہی لشکر شبیر میں ہیں، کیوں؟ ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس نہ ہو۔ ایک نعرہ سنا دو علی دے نام دا بلند آواز۔ لو جناب، آج جینا میرا قصیدے دا موضوع ہے، میں تھوڑا جا ٹائم بھی اس وقت لیا کہ میرے بابا جی تشریف لے آمن۔ آواز رکھو لو میرے بیٹے، سننا ایک قطعہ اور اسی بنیاد تے قصیدہ کہ ہر ایسے شخص کا جینا حرام ہے شفقت۔ جاگو ذرا جاگو، اے جے میرے بچے سامنے بیٹھے ہو، تواڈے وال بھی میری توجہ ہے، تسی بھی توجہ فرمانا ہو۔ ہر ایسے شخص کا جینا حرام ہے شفقت، جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں۔ بس بس جس گھر واسطے میں تھوڑے چند لمحات لینے میرے بابا جی تشریف فرما ہو گئے نے، میری حوصلہ افزائی ہے۔ پھر دور آ رہا
کہ ہر ایسے شخص کا جینا حرام ہے شفقت جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں، اور اسے خدا کی خدائی نہ فائدہ دے گی کسے؟ جسے علی کی ولایت کا اعتبار نہیں۔ موضوع تمہارے سامنے آ چکا ہے۔ بسم اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، بہت اچھا لقمہ ہے۔ تو میرا موضوع تمہارے سامنے آ چکا ہے، ایک قطعہ اور پڑھ رہا اور قصیدہ شروع کر رہا ہوں۔ میں آج تمہاری خدمت میرے برادر معظم بھی تشریف فرمان ہیں، انتہائی قابل قدر، لائق سعد احترام، ایسے قصیدہ کا انتخاب کیتا ہے کہ جس وقت بین الاقوامی سطح تے جتھے جتھے دنیا میری قوم دے 4 فرد بھی آباد نے، انہوں نے اس تو انتہائی لطف اندوز ہوئے دے، اور ان کا رسپانس، انہوں نے جذبات دی ترجمانی بدریہ فونس اور دیگر وسائل جڑے سائنسی دور کو موجود نے میرے تک پہنچے۔ انتہائی مقبول ترین نظم ہے آج دا میرا موضوع، توجہ رکھنا، لیکن ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ ایک لفظ استعمال کیتا ہے غرور۔ غرور عمومی طور تے میں تھوڑی کچھ معلومات اضافہ کر رہا ہوں۔ ادب دا، لسانیات یعنی زبان دا ایک میں ادنا جا چھوٹا جا طالب علم ہوں، اور ماہرین لسانیات نے اور مفتیان ادب نے جڑی گل میرے تک پہنچائی ہو میں تھوڑے تک پہنچان دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ لفظ غرور ساڑھے معاشرے ساڑھی سوسائٹی ایک منفی نیگیٹو اور تاریک معنیت مستعمل لفظ ہے اور عمل ہے۔ فلانا بندہ بڑا مغرور ہے، اس نے نفرت دی نگاہ نہ دیکھتے لوگ۔ غرور ساڑھی نگاہ اچھی شاید نہیں سمجھی جاندی عمومی طور تے، لیکن میں ایک ادب دا ادنا جا طالب علم دی حیثیت نال تھوڑے تک کے معلومات پہنچا رہے ہیں کہ اے لفظ غرور صرف منفی اور نیگیٹو حوالے نال مستعمل نہیں، زبان ادب دے وچ دونوں حوالیاں نال مستعمل ہے، استعمال ہے۔ نیگیٹو یعنی منفی اور اس سے پازیٹو مثبت اندھیرے معنیات بھی ہے اور روشن معنیات بھی استعمال ہے، یعنی دنیا ایسے بھی عمل ہیں کہ جس سے غرور کرنا عبادت میں شامل ہے۔ میں تھوڑی معلومات اضافہ کر رہے ہیں اس واسطے چونکہ میں پڑھنا ہے، تو عرض کر رہے ہیں کہ اس بات پر بجا ہے تجھے گر غرور ہے، توجہ ہے، اس بات پر بجا ہے تجھے گر غرور ہے، کیڑی گل؟ دل میں شہ زمن کی ولا کا سرور ہے۔ اس سے غرور جڑا ہے مثبت عمل ہے، روشن عمل ہے، پازیٹو ہے۔ دل میں شہ زمن کی ولا کا سرور ہے۔ اور دیکھو جتنے حضرات تشریف فرماؤ، دیکھو میرے پاس میں تو ایک چیز دین واسطے آج آیا، میرا یقین ہے کہ جتنے حضرات روشن چہرے میرے پاس سجے کھبے اور میری دھیاں بیٹیاں پوتیاں نواسیاں بیٹھیاں نے پس پردہ، کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں کہ جس کا دل امام زمانہ دے دیدار واسطے تڑپ نہیں لیا، جس نے آنکھاں اس کو دیکھنے واسطے بے چین نہیں، یقین ہے، وثوق ہے۔ تو آج میں تو انہیں کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں امام زمانہ دے دیدار دا۔ توجہ فرمانا کہ دیدار کی طلب ہے، دیدار کی طلب ہے تو نظریں جمائے رکھ۔ اور بھائی فطرت انسانی دا تقاضا ہے، اگر تو انہوں آکھا جائے کہ
نقطے اتنے نظر جمائی رکھو دن رات، ایسا ممکن نہیں۔ اللہ نے انسان نو جس فطرت اتنے ودیت فرمایا ہے وہ اس کی نفی کرتا ہے، سمنا جاگنا، سکھ دکھ، بقائے نسل، پھر بچہ دے واسطے روزگار دا حصول، پھر دیگر مصروفیات، یہ انسان دی فطرت شامل ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک جگہ تو نگاہ جما کے بیٹھا رہے، کھانا پیونا ہر چیز اس سے وہ دے فطرت شامل ہے۔ تو میں یہ رمز وچ گل کر رہا، میری یہ گل معنی خیز ہے، اس تو مراد کیا ہے؟ توجہ رکھنا کہ دیدار کی طلب ہے، آخری مصرع کا لطف اٹھانا، دیدار کی طلب ہے تو نظریں جمائے رکھ، کیوں؟ پردہ ہو یا حجاب سرکتا ضرور ہے۔ ضرور پردہ سرکے گا، ضرور تینوں امام زمانہ دی زیارت ہوئے گی۔ اور یاد رکھو امام زمانہ دا اپنا فرمان ہے کہ ہر مومن نو 24 گھنٹے اندر ایک باری دیدار کرا دینے۔ آج میں تو انہوں گل سنا رہا ہوں، لیکن میں نو یا تینوں یہ پتہ نہیں لگتا کس شکل میں جو دیدار کرا دینے، کسے مومن کسے اچھی اور خوبصورت ظاہر ہے کہ مثبت شخصیت دے حوالے نہ، لیکن علم نہیں ہوتا۔ لیکن سرکار دا وعدہ ہے، صادق الوعدہ، ایک دفعہ وہ دیدار کرا دے مومن۔ تو دیدار کی طلب ہے تو نظریں جمائے رکھ، پردہ ہو یا حجاب سرکتا ضرور ہے۔ لو میں پیش کر لیا نسخہ کہ اس تو میری مراد کیا ہے، اس تو میری مراد کیا ہے، میں عرض کر لیا۔ ایک ملانگ فرماوے نعرہ حیدری، دوسروں سے جواب مل کے کرو بھائی۔ میرے سجے پاس ایک بہت انتہائی پازیٹیو اور محترم اور معظم شخصیت میری حوصلہ افزائی سے بیٹھے اور میری پشت پیچھے ایک فقیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب، سادہ مزاج سادہ رہو، میں انہوں دا بڑا فین ہاں۔ وہ تشریف فرما دیو میرے واسطے پشت ہوتے بیٹھے نے، پشت پناہ ہے دعا واسطے۔ میں پیش کر لیا سرکار امام زمانہ کہ میں جڑا آکھے دیدار کی طلب ہے تو نظریں جمائے رکھ، پردہ ہو یا حجاب سرکتا ضرور۔ پیش کر دیا اگر قبول افتد ہے دو شرف۔ ہاں بھائی آؤ سجدہ کرو کرتے ہی رہو، راضی جب تک نہ ہو آنے والا۔ جاگرہ بھائی جاگرہ، بابا جی کی کرسی دھرا اچھے کرو، میں ہوگا مجھے چہرہ نظر نہیں چھوڑا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجدہ کرو کرتے ہی رہو، راضی جب تک نہ ہو آنے والا۔ ہاں بھائی سجدہ کرو کرتے ہی رہو، راضی جب تک نہ ہو آنے والا۔ ہاں سجدہ کرو کرتے ہی رہو، راضی جب تک نہ ہو آنے والا۔ ہاں سجدہ کرو کرتے ہی رہو، راضی جب تک نہ ہو آنے والا۔ ہاں سجدہ کرو کرتے ہی رہو، راضی جب تک نہ ہو آنے والا۔ ہاں سجدہ کرو کرتے ہی رہو، راضی جب تک نہ ہو آنے والا۔ سبحان اللہ، توجہ ہو گئی۔ اور میں تکمیل کر لیا پہلے دی مطلب دی توجہ رکھنا۔ ہاں بھائی سجدہ کرو کرتے ہی رہو، راضی جب تک نہ ہو آنے والا۔ ہاں سجدہ کرو کرتے ہی رہو، راضی جب تک نہ ہو آنے والا۔ سجدے میں ہے سارا جہاں، سجدے میں ہے سارا جہاں، آنے کو ہے
رکھو بھائی ہاں جی سجدہ کرو کرتے ہی رہو راضی جب تک نہ ہو آنے والا ہاں سجدہ کرو کرتے ہی رہو راضی جب تک نہ ہو آنے والا سجدے میں ہے سارا جہاں آنے کو ہے امام زمان ابر کرم اللہ کی قسم سارے عالم پہ ہے چھانے والا بہت خوبصورت ریسپانس ہے بہت خوبصورت قبولیت ہے سبحان اللہ 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 ماشاءاللہ توڑے پاکیزہ جذبات دائے ترام مولا سلامت آباد رکھے جی بسم اللہ پھر پڑھو بھائی پھر بابا جی دا حکم ہمائی سجدہ کرو کرتے ہی رہو راضی جب تک نہ ہو آنے والا ہاں سجدہ کرو کرتے ہی رہو راضی جب تک نہ ہو آنے والا سجدے میں ہے سارا جہاں آنے کا ہے امام زمان ابر کرم اللہ کی قسم سارے عالم پہ ہے چھانے والا میں پوری طرح دعا ہے میں پہلا شعر پیش خدمت کرنے دی سعادت پھر پڑھو بھائی پھر پڑھو ہاں جی سجدہ کرو کرتے ہی رہو راضی جب تک نہ ہو آنے والا ہاں سجدہ کرو کرتے ہی رہو راضی جب تک نہ ہو آنے والا سجدے میں ہے سارا جہاں آنے کو ہے امام زمان ابر کرم اللہ کی قسم سارے عالم پہ ہے چھانے والا سبحان اللہ سبحان اللہ لو بھائی جنہ دی میں واپسی کی یقینی ضمانت دیتی بیٹھا میں کدی جذبات دی روت بہ کے گل نہیں کیتی سارے آئے بیٹھے نے اور کچھ آ رہے نے جو سبحان اللہ میں بسم اللہ مولا صاحب دیکھ پہلا شعر پیش کر رہے ہیں میں دسنا چاہنا کہ میرا اس نظم دا موضوع کیا ہے موضوع ہے جس وقت تھوڑے میرے قائدات مولا امام اس دنیا تشریف لے آئے فرش زمین دی زینت بنے اپنی عزتاں تے عظمتاں والی امڑی جناب سیدہ نرجس خاتون دی پاک جھولی دی زینت بنے تے اس وقت جڑا ریاکشن رد عمل انسانی سوسائٹی تے ہویا آپ بھی آمد دی وجہ تو یا ہونا دے آمن تو بعد جڑا ہونا ہے اے دوانو تو سے ملانا ہے میں او پیش کر رہا ہوں توجہ رکھنا ہاں بھائی بگڑی بنے گی آج شب سارے حلالیوں کی جھولی بنے گا شہنشاہ سارے موالیوں کی
جاؤ بھائی آ جاؤ اندر میرے بچے اندر آ جاؤ پھر لطف نہیں آ رہا سبحان اللہ ہمائی بگڑی بنے گی آج شب سارے حلالیوں کی جھولی بھرے گا شہنشاہ سارے موالیوں کی بگڑی بنے گی آج شب سارے حلالیوں کی جھولی بھرے گا شہنشاہ سارے موالیوں کی جنت کے وارث کی خاطر سجایا ہے ہر ایک نے عرش بری ہو جنت کے وارث کی خاطر سجایا ہے ہر ایک نے عرش بری سر پہ سجا کے تاج آیا ہے دل برے عسکری نانے والا آئے ہائے آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بہت خوبصورت سماعت میرا حوصلہ تجھے بتا دیتا ہے بسم اللہ پھر پڑھا پھر پڑھو بھائی پھر پڑھو ہاں جی بگڑی بنے گی آج شب سارے حلالیوں کی جھولی بھرے گا شہنشاہ سارے موالیوں کی جنت کے وارث کی خاطر سجایا ہے خالق نے عرش بری ہو جنت کے وارث کی خاطر سجایا ہے خالق نے عرش بری سر پہ سجا کے تاج آیا ہے دل برے عسکری نانے والا لو بھائی ہونے سامنے انتہائی جڑا اعلیٰ ترین شعر ہے بسم اللہ جی بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کابل ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھائی ہن میں تیسرا شعر پڑھنی سعادت حاصل کر رہے ہیں میری اس نظم دا منتخب شعر ہے توجہ رکھنا میرے پاس سے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا جذبات نے کیا الفاظ نے مولا سلامت آباد رکھے ہن بھائی سرکار دی آمد دے حوالے دے نال ہن میں شعر پڑھ دیا کہ جس سرکار نے آمنا ہے کہ پہلا رد عمل جڑا انسانی سوسائٹی تے ہونا جڑا تغیر جڑی تبدیلی ہے وہ کیڑی ہے لو بڑی خوبصورتی نہ جب سن رہے ہو ہن میں اس کا منتخب شعر پیش کر رہے ہیں انتہائی پسندیدہ شعر پیش کر رہے ہیں ہم بھائی صلوات کی برسات ہے ایوان عسکری میں قائم صحیح کا جشن ہے برپا گلی گلی میں صلوات کی برسات ہے ایوان عسکری میں قائم صحیح کا جشن ہے برپا گلی گلی میں جو بھونکتے تھے نبی اور علی کو جہنم میں وہ جائیں گے جو بھونکتے تھے نبی اور علی کو جہنم میں وہ جائیں گے نسل امیہ کا ہر نفر نعرے دوزخ میں ہے جانے والا سبحان اللہ پھر پڑھنا لاکھ واری تھوڑی محبت سبحان اللہ تھوڑی محبت تو قربان ہے پھر جناب پھر لاکھ واری جتنی بات تسی حکم کرو پھر پڑھو بھائی صلوات کی برسات ہے ایوان عسکری میں قائم صحیح کا جشن ہے برپا گلی گلی میں جو بھونکتے تھے نبی اور علی کو جہنم میں وہ جائیں گے جو بھونکتے تھے نبی اور علی کو جہنم میں وہ جائیں گے نسل امیہ کا ہر نفر نعرے دوزخ میں ہے جانے والا سبحان اللہ بہت اچھی سماعت آخری شعر پیش کر رہے ہیں مولا صاحب تھوڑی دعا اور میں پیش کر رہے ہیں اے جڑا دور حاضر ہے میری گل غور نہ سننا ذہن محفوظ کرنا اے جڑا دور حاضر ہے اے زوال دا دور ہے یعنی اخلاقیات دا زوال محبتان دا زوال
بھرا نوں بھرا دے نال او انس اور الفت نہیں ملدی 100 سال پہلے جڑی انسان ملدی. پھر سچا دوست نہیں اس معاشرے چ ملتا, سچا سجن نہیں ملتا, دھوکہ فریب ہر چیز موجود ہے کثرت نال. اور پھر دیکھو اخلاقیات دا زوال ہے, رویاں دا زوال ہے, ایٹیچیوڈ دا زوال ہے, مینرز دا زوال ہے. ہاں جی. اور پھر دیکھو موجودہ دور دے وچ کشمیر دے حالات دیکھو کہ مسلمانوں دے نال کے سلوک ہو رہا ہے. فلسطین دیکھو جس وچ معصوم بچے تے عورتاں قتل کیتا جا رہا ہے, نمازاں تے حملے ہو رہے ہیں. یہ سارے حالات جڑے پیدا ہو رہے ہیں, میری گل سمجھنا ایسا کیوں ہے؟ میں پیش کرنا اس کی وجہ کیا ہے. ہاں بھائی, چھائی ہوئی دارین میں جتنی ویرانیاں ہیں, قائم صحیح کے آنے کی ساری نشانیاں ہیں. ہائے ہائے ہائے, میرا تجزیہ ہے. سبحان اللہ. اے میں جذبات دی روز بہ کے نہیں گل کر رہا, معصومین دے ارشادات سماعت کرو, سنو, اور علماء تو پوچھو میری گل دی تصدیق اصل کہ امام زمانہ جس وقت ہونا تھے ایسے حالات پیدا ہونے نے جس وقت انتہا تک پہنچیں گے تو امام اس فسق کو وجود ختم کرنے واسطے تشریف لے آن گے. پھر پڑھو بھائی. چھائی ہوئی دارین میں جتنی ویرانیاں ہیں, قائم صحیح کے آنے کی ساری نشانیاں ہیں. چھائی ہوئی دارین میں جتنی ویرانیاں ہیں, قائم صحیح کے آنے کی ساری نشانیاں ہیں. آباد سارے عبادت قدوں کو کرے گا میرا شہنشاہ, آباد سارے عبادت قدوں کو کرے گا میرا شہنشاہ. شرک محل نفرت کے مکان آ رہا ہے ابھی ڈھانے والا. جس نے کرے الحمدللہ شام شہر کے ساتھ سبحان اللہ. پیارے دوستو, چند لوگ رہ گئے ہم جس وقت مجلس شروع کی تھی, لیکن میں آکھیا کہ میں مومن دے خلوص سے شک کرنا حرام سمجھنا. مومن کدی مجلس نو کڈ نہیں دیتا, فطرت انسانی کا تقاضا ہے. بھوک, تاس, اکتاہٹ, تھکن, بشری تقاضے نو پورا کرنے واسطے چند لمحات واسطے مومن اٹھتا ہے. اور میں آکھیا کہ میں سب دی یقینی واپسی دی ضمانت دینا. ہوں دیکھ لو سارے آئے بیٹھے ہیں, کوئی بھی مجلس رکن نہیں دینا. دوسری نظم پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ, مومن دی احسان ہے. لو پیارے دوستو, میری پہچان دنیا دی جڑی ذاکرین دی سوسائٹی ہے, بین الاقوامی, ملکی نہیں, اس سے بھی جڑی پہچان بنی ہے وہ چند چیزاں تے مشتمل ہے. سب تو پہلے مہذب اور شائستہ زبان دا استعمال, پھر اچھی اور عمدہ شاعری, جتنا میرا ظرف ہے, جتنی اپروچ ہے, ایسا شعر جڑا جدید سائنسی اور تعلیمی دور دے تقاضے کو پورا کرے اور نئی پڑھی لکھی نسل واسطے بھی قابل قبول ہے. انہاں حوالے نے میں نے سماعت فرمانا ہے, اور یہی چیزاں نے جس نے میں نے عام روایتی ذاکر تو منفرد تے وکھرا کیتا اور میری پہچان دنیا بڑھا. میں ہوں ایک ادبی نظم, اے میرا انتخاب ہے, ایک ادبی نظم تاکہ میں میری پہچان قائم میرے پیش کر رہا. دیکھو, شعر عمدہ بنان واسطے, اعلیٰ بنان واسطے, معنی خیز بنان واسطے کہ جڑا متاثر کرے قاری نو, سامع نو, خصوصاً صاحبان مطالعہ یا جڑے طالب علم ہیں لسانیات دے, ادب دے, انہاں واسطے شعر و سخن دے دل دادا لوگاں نو جیڑی چیز کشش کر دی ہے اور انہوں نے اٹریکٹ کر دی ہے,
وہ چند چیزاں نے شعر نو عمدہ بنان واسطے سب تو پہلے ہے قافیہ ردیف۔ ہن میں کوئی ادب تے یا شاعری تے لیکچر دین واسطے نہیں آیا، چند تمہیدی گلاں نے اور پھر میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ قافیہ ردیف دی بندش موضوع، پھر لفظاں دی نشست و برخاست، یعنی الفاظ نو اپنے اپنے صحیح محل اور مقام تے بٹھاون دی کاوش کرنا، پھر اصطلاحات ہیں شاعری دیاں، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، کنایہ ہے، محاورات دا استعمال ہے، حسن تخیل ہے، اور یہ ساریاں چیزاں شعر نو عمدہ، اچھا اور اعلیٰ اور قابل پذیرائی بنا دیا۔ میں جڑی نظم پیش کر رہا اس سے بڑی پذیرائی حاصل کیتی ہے، اور آج اسیسمنٹ ہے ماہرین دی کہ اس نو لکھا نہیں کروڑاں لوگاں نے دنیا دے وچ سنے، یہ اسیسمنٹ ہے سائنسی دور میں۔ تو میں پیش کر رہا اس کی سب تو بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس دے وچ کسی شعر دی میں وضاحت یا تشریح دی ضرورت نہیں، بلکہ ہر شعر اپنے معنی اور مفہوم نو براہ راست تواڈے ذہن تک پہنچاون دے دی پوری قدرت خود قدرت رکھتا ہے۔ ہن تسی ذرا جاگنا ہے، میں محنت کر لیا تواڈے واسطے، اور میں سمجھنا سال دے وچ ایتھے مینوں موقع ملدا ہے، مجمع جتنا بھی ہوئے ذہین تے فتین اجتماع ہوندا ہے، میں تواڈے واسطے چیزاں پیش کرن دی سعادت حاصل کرنا۔ تو میں پیش کر رہا گر قبول افتد جہیز و شرف، ایک بلند آواز نہ صلوات پڑھ لو آل محمد۔ جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا، سجدہ قافیہ ہے، نہیں کیا ردیف ہے، توجہ رکھنا ہاں بھائی۔ جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا، 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 جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا۔ ہاں بھائی فرد ثانی پیش کر رہے ہیں، ہاں بھائی۔ جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا، خالق نے اس کا سر کبھی اونچا نہیں کیا۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، جیو پہ جیو، بہت خوبصورت ہمارا، بڑی اعلیٰ قبولیت۔ پہلا شعر پیش کر رہا سبحان اللہ، پہلا شعر خدمت عالی تھا بھائی۔ جس نے جھکایا سر در ابن رسول پر، جس نے جھکایا سر در ابن رسول پر، جس نے جھکایا سر در ابن رسول پر، اللہ نے کبھی اسے رسوا نہیں کیا۔ آئے ہائے سبحان اللہ۔ لو بھائی بابا جی خاص ماحول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو ادیب ٹھیک ہے، میں عرض کر رہا ہوں ایک موضوع ہے میرے سامنے، میں اس کو چھیڑ رہا ہوں۔ بسم اللہ، واہ واہ، بات ہے
واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت رکمہ ہے۔ لو بھائی میں بڑا نازک موضوع جڑا ہے ہوں پیش کر رہا تو اشارتاً گل کر رہا۔ اس دور حاضر دے وچ ساڈے درمیان مسلمانوں دے درمیان ایک ایسا طبقہ ہے جیڑا عشق علی دے حوالے نال، توجہ نہ گل سننا، محبت علی دے حوالے نال، عقیدت علی دے حوالے نال، ولایت علی دے حوالے نال ذرا تھوڑا جہا ڈگمگاندہ نظر آ رہا ہے، تھوڑا جہا ڈاما ڈول نظر آ رہا ہے۔ میں انہوں نے مخاطب ہو کے کچھ آکھ رہا، لیکن یاد رکھو میرے معصومین دا ارشاد ہے، اے بندہ مومن اگر دشمن دی بھی کسے نقص دی نشاندہی کرنا مقصود ہوئے تے خبردار بازاری زبان استعمال نہیں کرنی، تہذیب اور شائستگی نو پیش نظر رکھنا ہے۔ میں ان اشارے دے نال اس نو مخاطب ہو کے آکھ رہے ہیں، توجہ میرے پاس رکھنا کیڑی گل، ہاں بھائی کھاتا رہے گا ٹھوکر اب زندگی تمام، کھاتا رہے گا ٹھوکر اب زندگی تمام، کھاتا رہے گا ٹھوکر اب زندگی تمام، تو نے علی کو چھوڑ کے اچھا نہیں کیا۔ آئے ہائے آئے ہائے ہے تے نارم گل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن اس دے اندر ایک سختی موجود ہے، جویں تسی آکھدے ہو کسے نو وائی چنگا نہیں ہوں کیتا، ایک بڑا بڑا چیلنج ہے اس میں، اچھا نہیں کیتا۔ پیارے دوستو میں عرض کرنا چاہنا، بسم اللہ، پھر آکھو بھائی، پھر آکھو، ہاں جی۔ کھاتا رہے گا ٹھوکر اب زندگی تمام، کھاتا رہے گا ٹھوکر اب زندگی تمام، تو نے علی کو چھوڑ کے اچھا نہیں کیا۔ ماہ رمضان المبارک تو چند یوم پہلے بابا ممتاز شاہ جی تشریف رکھ دے ہو، چند یوم پہلے بابا جی میں نو مجلس پڑھن دی سعادت حاصل ہوئی، سیدہ والی سیالکوٹ دے نال ایک جگہ ہے مشہور، یہ میں نے تو پڑھ رہا اس سے دوران تھوڑی اور تھوڑے میرے قوم دی ایک محبوب تے مطلوب شخصیت آ کے سجے پاسے بیٹھ گئے۔ میری مراد ایک کون؟ عزیز شوکت رضا شوکت۔ چونکہ انہوں نے میرے تو بعد پڑھنا ہے تو شوکت رضا نے جس وقت شعر سنیا تے اس نے اپنی عادت دے مطابق ایک کاغذ دا پرزہ لے کے فل بدی شعر بابا جی لکھیا، اس سے فل بدی شعر لکھ کے میرے میز دے سجے پاسے رکھیا۔ اکثر اوقات اس کی عادت ہے اگر اگا پچھا ہوئے، میری بہت ساری نظماں جو دے اشعار موجود ہیں، اس سے میرے درمیان دین و ایمان دا رشتہ تے ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ جذبات دا رشتہ، احترام دا رشتہ، محبت دا رشتہ، بلکہ پیو پتر دا رشتہ میرے درمیان ہے۔ اس نے ایک شعر لکھ کے میرے ٹیبل تے رکھیا اور آکھیا کہ بابا جی میری درخواست ہے کہ میرے شعر نو بھی شامل کر لو اس نظم وچ، پھر اس سے اکتفا نہیں ہونے ہی پڑھ کے بھی سناؤ۔ تو اسی وقت میں پڑھ کے بھی سنایا، اچھا نہیں کیا۔ بحثیت شاعر جڑا اس نو پڑھیا ہے اس نے اس نو کیویں ادا کیتا ہے، ہاں بھائی۔ جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے دوستو، جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے دوستو، جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے دوستو،
اچھا اگر کیا بھی تو اچھا نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی نوازش. سبحان اللہ بڑی مہربانی مہربانی. پھر پڑھو بھائی پھر پڑھو بھائی پھر پڑھو. ہاں بھائی. جس نے علی کو چھوڑ دیا اسے نے دوست تو, جس نے علی کو چھوڑ دیا اسے نے دوست تو, اچھا اگر کیا بھی تو اچھا نہیں کیا. لو بھائی ہن جڑا میں اگلا شعر پیش کر رہا قافیہ ہے میرا. سجدہ نہیں کیا ردیف ہے سجدہ رسوا پھر اچھا نہیں کیا. ہن میں ایک شعر جڑے شعر و سخن دے دل دادا نے شعر دی عمدگی اور نفاست نو پیش رکھ دیا ہے. ایک شعر میں تہاڈی خدمت پیش کر رہا ذرا توجہ فرمانا. اس سے بھی جڑا قافیہ استعمال ہے. ہاں بھائی. عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے توجہ توجہ. عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام. عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام. عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے. سبحان اللہ. جیو بھائی جیو. 1000 برس جیو 1000 برس جیو. سبحان اللہ. پھر پڑھ رہے ہیں پھر پڑھنا. پھر رکھو بھائی پھر رکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عالم ہے یہ. ضرور پڑھنا ہے بعد رسول. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. جیو بجیو جیو دے رہو. ہاں بھائی عالم ہے یہ. عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام. عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام. عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا. تو بھائی ایک شعر اور پیش کر رہے ہیں. شعر پیش کر رہے ہیں بہت خوبصورتی نہ سن رہے. اور اتنی اعلیٰ عمدگی دینا میرا حوصلہ تسی بلند کر. جی بسم اللہ کی. جی بسم اللہ. آئے ہائے آئے ہائے. جوہر دکھا گیا. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مولا دی شان. ہاں بھائی. عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام. عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام. عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا. ایک دو شعر آخری تے صرف تھوڑا دیا وسیلہ آنسو بہ جان دا. پھر میرے تو بعد مصائب دے بادشاہ تشریف فرما لے مجلس پڑھیں گے. توجہ رکھنا. شعر پیش کر رہے ہیں. ہاں بھائی. بعد رسول آپ خلیفہ تو بن گئے. بعد رسول آپ خلیفہ تو بن سننا گئے. سننا. بعد رسول
تو بن گئے توجہ کیوں آپ نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا ہائے 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 کیوں آپ نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا آخری شعر سبحان اللہ سبحان اللہ آخری شعر پیش کر رہے ہیں بھائی تو علی خدمت علی بسم اللہ کیا رہے بسم اللہ سبحان اللہ ہاں بھائی پڑھو جی پوری طرح مٹا دیا نام یزیدیت پوری طرح مٹا دیا نام یزیدیت توجہ پوری طرح مٹا دیا نام یزیدیت زینب نے کام کوئی ادھورا نہیں کیا پڑھو پڑھو میں پیادہ علی امیر ہے مومن دا تے در اصل امیر حسین جو امیر امیری وطن تے کی تھی بے وطن امیر آئے ہائے پیو پترہ دا موازنہ کر رہے پھر آتے میں پیادہ علی امیر ہے مومن دا تے در اصل امیر حسین جو امیر امیری وطن تے کی تھی بے وطن امیر آئے ہائے پیو پترہ دا جھلی ضرب او جھلی ضرب امیر بشانی دے جھلے بدن تے تیر حسین او جڑی پھر چادر دے شام گئی اون بھین دا ویر حسین آخری آنسو آگے ہر تیرا غم زدہ ہے ہر ایک جتھرو ہے ناتھرو ہے تھوڑا اضافہ کر کے ممبر چھوڑ رہا بڑا وقت ہو جائے مولا تو سلامت آباد رکھی ہون بھین بھیراما دا نام آیا موازنہ پیش کیتا ہے پیو پتر دا ہون بھین بھیراما دا نام آیا اس بہن دا نام آیا جڑی شریکت الحسین کا لائی او بہن جڑی ساری رات پانی دا کاتھا جا کے حسین ویر دے پانی منگن دی انتداد کھڑون والی تھے ہون میں بہن بھیراما دے موازنہ دا بند پیش کر رہا ہاں بھائی او شبیر دوے جگ حوصلہ ہے تے پر سبر ہے بد زینب دا او نہیں ویر دے شہر چ قبر بنی توڑے کربلا عد توڑے کربلا عد زینب دا عجب ہائے ہائے نا ساری گئی نا تاری زندگی عباس نے ڈٹھا تے کتنا قد زینب دا اور یہ بول دنال شرابیاں دے ارمان بے حد زین ہائے ارمان شرابیاں نال بولنا پہ